لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعات ومن ساعت اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہو ارزقتو وتمتعو فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت، اس صفحہ عزا، اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی سلسلہ عزا کی یہ اس سال کی آخری مجلس عزا ہے۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجالس عزا ختم ہو رہی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو بندے آرام کرتے ہیں اس نیت سے کہ کل صبح پھر اپنے دن کا آغاز کریں گے۔ یہ جو 8 ربیع الاول کا سورج غروب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفحہ عزا لپیٹ دی جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو معمولات زندگی جس طرح آپ پورا سال ادا کرتے ہیں وہ ادا کرنے کی اجازت ہے، جیسے معمولات زندگی ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افراد یہ سمجھ رہے ہیں، ایک کانسیپٹ، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کل چونکہ 9 ربیع الاول ہے اور عید شجاع بھی ہے، عید سیدہ بھی ہے اور مختار کا دن بھی ہے۔ جن بندوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مختار نے انتقام لیا ہے وہ اپنی فکر کا زاویہ درست کر لیں۔ جناب مختار نے انتقام نہیں لیا۔ اگر انتقام ہو گیا تو پھر احتجاج کس بات کا؟
اگر انتقام ہی ہو گیا تو پھر عزاداری چیمانی، پھر عزاداری کیوں ہے؟ مختار نے انتقام نہیں لیا، مختار نے اپنے جذبہ مودت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے جذبہ مودت کا اظہار کیا، ورنہ شمر کا قتل کریم کربلا کے لہو کا قصاص نہیں، ابن زیاد کا قتل مظلوم کربلا کے خون کا بدل نہیں۔ ساری دنیا بھی قتل ہو جائے تو ان کی نالین کا بدل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس خون کا قصاص کیا ہے؟ انتقام کیا ہے؟ کون لے گا انتقام؟ اس خون کا انتقام یہ ہے کہ چونکہ کربلا میں شخصیات کا قتل نہیں ہوا، نظریات کا قتل ہوا۔ میں داد کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، کربلا میں نظریات کا قتل ہوا ہے، اور اس خون کا قصاص اور اس خون کا انتقام صرف یہ ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ اس خون کا قصاص ہے، یہ اس خون کا انتقام۔ لیکن چونکہ ہمارے رویے، ہمارے مزاج، ہمارے معمولات متغیر ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، تو یہ مسلسل دن بدلتے ہیں، ایام بدلتے ہیں، کیفیتیں بدلتی ہیں، مزاج بدلتے ہیں۔ ظہر کے وقت فجر نہیں ہوتی، فجر کے وقت مغرب نہیں ہوتی، مغرب کے وقت عصر نہیں ہوتی، عصر کے وقت ظہر نہیں ہوتی۔ ہر نماز کا ایک وقت معین ہے۔ اسی طرح آج کی نماز کا ایک اپنا طریقہ ہے، کل کی نماز کا اپنا طریقہ ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز عید کی بھی ہو تو ناچ کے نہیں پڑھی جاتی۔ توجہ ایسا ہے نماز تو عید کی بھی ہو تو وہ رقص کر کے تو نہیں پڑھی جائے گی، نماز تو نماز سمجھ کے ہی پڑھی جائے گی۔ بس ایک گزارش مجھے کرنا ہے کہ آج کا دن، آج کی شام، اسے ذہن میں رکھیں کہ یہ شام کیا ہے۔ یہ شام غیبت صغریٰ کا آغاز ہے۔ آج کی شام غیبت صغریٰ کا آغاز ہے۔ میرے مولا کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت کبریٰ کو غیبت تامہ بھی کہتے ہیں، غیبت مطلقہ بھی کہتے ہیں۔ غیبت کبریٰ، غیبت تامہ، غیبت مطلقہ۔ غیبت کبریٰ بڑی غیبت، غیبت مطلقہ جس میں زیارت کا امکان نہ ہو۔ غیبت تامہ مکمل غیبت، مکمل غیبت، یہ ہے غیبت۔ اور غیبت کب تک ہے؟ اس کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ کے مزاج مل جائیں، کیونکہ تمہید پہ میں نے آپ کا وقت لیا ہے تو آپ کے مزاج بھی مل جائیں۔ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر۔ سرگودا کا بیدار مجمع ہے اور مجھے زیادہ محنت نہ کرنا پڑے گی۔ حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر۔ عزیزوں کو سمجھا دوں، بچوں کو سمجھا دوں، جتنے خوبصورت یوسف تھے اتنا زیادہ طویل ہجر تھا جناب یعقوب کا۔ اس مصرے کے معنی یہ ہیں، حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ آباد رہے۔ یہ ہے قانون تو غیبت ابھی یا علی یا علی۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جہاں جہاں سے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے۔ ہاں ایک روش ہے، ایک
روایت ہے، جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے۔ جو روش ہے قبلہ، جو روایت ہے، وہ روایت یہ ہے ہماری مجالس اعضاء کی کہ جتنی زیادہ داد ہو اتنی کامیاب مجلس سمجھی جاتی، یہ روش ہے، ایک روایت ہے۔ بہت زیادہ بندے بولیں تو کہا جاتا ہے کہ مجلس بڑی کامیاب تھی، بندے چپ رہیں تو لوگ کہتے ہیں مجلس ناکام ہو گئی، فیل پڑ گئے۔ نہیں، مجلس کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق مجمع کے بولنے یا چپ رہنے سے نہیں، مجلس کامیاب ہوتی ہے تو شروع ہوتی ہے۔ صف بشتی تب ہے، صف بشتی تب ہے جب وہ کامیاب ہوتی ہے۔ باقی بشری تقاضوں کے حوالے سے کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد آپ کی یادداشتوں میں کیا رہ گیا؟ یہ خطیب کی اور مجمع کی کامیابی۔ اگر آپ کو کچھ یاد نہ رہا تو آپ نے صرف یہی کہا کہ پڑھا اچھا، کیا پڑھا پتہ نہیں کیا پڑھا، تو پھر سمجھ لیں کہ نہ آپ کامیاب ہوئے نہ خطیب کامیاب ہوئے۔ آیت میں نے سورہ نساء سے پڑھی ہے، مالک فرما رہا ہے الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے بھیجے ہوئوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَالرُّسُلِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ فرق ڈال دیں اللہ اور اس کے بھیجے ہوئوں کے درمیان۔ وہ لوگ فرق ڈالنا چاہتے ہیں اللہ میں اور اس کے بھیجے ہوئوں کے درمیان، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جب اس کے بھیجے ہوئوں کا ذکر کیا جائے تو بندے اللہ کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں جی اللہ کی بات کرو، جب اس کے بھیجے ہوئوں کی بات کی جائے تو کہتے ہیں اللہ کی بات کرو، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں اللہ کا ذکر اور ہے، اس کے بھیجے ہوئوں کا ذکر اور ہے، حالانکہ اس کے بھیجے ہوئوں کا ذکر ہی ذکر خدا ہے جنہیں اس نے بھیجا ہے۔ جنہیں اس نے بھیجا ہے ان کا ذکر ہی ذکر خدا ہے، ورنہ آپ اللہ کا ذکر کیا کریں گے؟ تھوڑا ٹائم مجھے دیں گے، وقت مجھے دیں گے، اس کے لیے وقت درکار ہے بات مکمل کرنے کے لیے۔ کیا ذکر خدا آپ کریں گے؟ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے نا جی اللہ۔ اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے عزیزان بھی ساتھ مل جائیں، اس لیے ایک آسان جملہ کہتا ہے۔ اللہ توبہ قبول کیسے کرتا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ کر لیں تو پھر اللہ توبہ قبول کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ یزید کی فوج میں شامل ہونے سے بڑا گناہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ آؤ میں بتاؤں اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ اگر حسین کربلا میں ہر کو معاف نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا۔ جی ہاں، آباد رہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اگر حسین کربلا میں، آپ کی زندگیوں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اگر حسین کربلا میں اور کو معاف نہ کرتے تو یہ راز ہی رہتا کہ اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ میرے مولا حسین نے اور کو بلا کے اس کی توبہ قبول کر کے کائنات کو سمجھایا کہ وہ توبہ قبول کرتا کیسے۔ بندے فرق ڈالتے ہیں، بندے فرق ڈالتے ہیں، وہ بات اللہ کی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئوں کے درمیان فرق نہ ڈالو۔ جب نبیوں کے سلطان نے اعلان نبوت کیا تھا ابو طالب کے گھر میں بنی ہوئی پہلی امام بارگاہ سے، نہیں آپ آباد رہے، پہلی امام بارگاہ سے، امام بارگاہ اسے ہی کہتے ہیں نا جس میں امام بیٹھے ہیں، اسے امام بارگاہ کہتے ہیں۔ امام کے بیٹھنے کی جگہ کو امام بارگاہ کہتے ہیں۔ اگر امام کے بیٹھنے کی جگہ امام بارگاہ ہے تو ابو طالب کے گھر سے بڑی امام بارگاہ کوئی ہے ہی نہیں، جس میں ائمہ کا امام بھی بیٹھتا ہے۔ جب نبیوں کے سلطان نے سرکار ابو طالب کے گھر سے اعلان نبوت کیا تھا
تو وہ اعلان نبوت کیا تھا؟ وہ کفار سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو تمہارے بت ہیں جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سرگودا والوں، جملہ امانت ہے اور آپ کی یادداشتوں کے خزانے میں بطور امانت محفوظ ہونا چاہیے اور اس سے آگے بھی پہنچنا چاہیے۔ قبلہ جب مکہ کے کافروں نے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیا کر سکتا ہے تو نبیوں کے سلطان نے کہا تم بتاؤ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ کیا کہنے آپ کے جی آپ آباد میں اللہ کیا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم بتاؤ کیا کروانا چاہتے ہو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے افعال خداوندی وہ اس کے بھیجے ہوں کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے ہیں۔ افعال خداوندی اس کے بھیجے ہوں کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے ہیں۔ لہذا قرآن مذمت کر رہا ہے اور انہیں کافر کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے بھیجے ہوں کے درمیان فرق ڈالتے ہیں۔ یہ فرق نہیں ڈالنا، آپ نے ذکر خدا کرنا کیسے؟ کیسے کریں گے اللہ کا ذکر؟ اللہ کیسے ہے؟ وہ توحید شعار لوگوں، اپنے علاوہ سارے جہان کو مشرک سمجھنے والوں، اللہ کیسا ہے؟ توجہ، سرگودا سے توحید پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں قبلہ، اس لیے میں توحید پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کتنے ہیں؟ اگر تم شرک سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم نے اللہ کو گنتی والا ایک کہا تو یہ بھی شرک ہے۔ توجہ، اگر تم نے اللہ کو گنتی والا ایک کہا تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس ایک کے بعد دو آتا ہے، اس ایک کا نصف ہوتا ہے، اس ایک کا آدھا بھی ہوتا ہے، اس کا 1/2 بھی ہوتا ہے، اس کا 1/3 بھی ہوتا ہے، اس کا 1/4 بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ گنتی والا ایک نہیں، تو پھر توحید کیسے پڑھی جائے؟ پھر اللہ کا ذکر کیسے ہو؟ بھئی توجہ، اس کا رنگ کیسا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ صبغت اللہ کو ڈھونڈو، صبغت اللہ کو ڈھونڈو جو اللہ کا رنگ ہے، اسے ڈھونڈو تمہیں پتا چل جائے اللہ کا رنگ کیا ہے، اللہ کس سمت ہے۔ تو پھر جنب اللہ کو ڈھونڈو تمہیں پتا چل جائے اللہ کس سمت ہے، اللہ کیسا ہے۔ پھر وجہ اللہ کو ڈھونڈو۔ توجہ بھائی، ایسے کیسے تم اللہ کا ذکر کر لو؟ بندے بڑے توحید پرست بنتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کئی بندے ذکر خدا کرنے کے لیے جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں، ویرانوں میں چلے جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ تم نے گھر بار، بیوی بچے، دوست احباب سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ہو تو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنے والوں کو اس قوم کا ایک ادنا سا خطیب مشورہ دے رہا ہے، تم نے اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑی ہے، علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گی۔ آپ جی ہیں آباد میں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ علی علی کرو گے اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑ رہے ہو، علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علی نے دنیا کو طلاق دی، بابا جی علی نے دنیا کو طلاق دی، اور مرضی سے نہیں دی۔ علی نے دنیا کو طلاق مرضی سے نہیں دی۔ لے جی قبلہ، اگلی رات کا حصہ بھی اسی جملے میں ہو جائے گا۔ علی نے دنیا کو طلاق دی اور مرضی سے نہیں دی۔ رسول علی سے کہہ گئے تھے یا علی میرے بعد تمہیں جو برا لگے اسے طلاق دے دینا۔ کیا کہنے آپ کے جی ہیں جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں؟ بھئی سلامت رہے، ہاتھ بلند کر دی، بسم اللہ، بہت شکریہ، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ آپ ذکر خدا کیسے کریں گے؟ کیسے کر رہے ہیں آپ ذکر خدا؟ آپ اللہ کو گن نہیں سکتے، آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، جی بسم اللہ، آپ اللہ کو سن نہیں سکتے،
آپ اللہ کو سن نہیں سکتے. پھر کہہ رہا ہوں آپ اللہ کو سن نہیں سکتے. آپ اللہ کو، اگلا جملہ بھاری ہے، اس کے لیے سینوں میں وسعت چاہیے. جب آپ اللہ کو سن نہیں سکتے تو سنا سکتے ہیں؟ اور فرمائے نا ذرا، جب آپ اللہ کو سن نہیں سکتے تو سنا سکتے ہیں؟ کیا سنائیں گے آپ اللہ کو؟ توجہ فرمائیے. کیسے سنائیں گے؟ دعا مانگ کے. دعا آپ کو سکھائی کس نے؟ آپ کو کس نے دعا سکھائی ہے؟ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ بتائیں نا، آپ کو سکھائی کس نے؟ بڑی بڑی دعاؤں کی کتابیں ہیں. دعائے کمیل کوئی لے لیں، بڑی زبردست دعا ہے، بندوں کے لیے بڑی زبردست دعا ہے. دعائے کمیل بہت خوبصورت دعا ہے. میرے مولا نے کمیل بن زیاد کو پڑھائی تھی اور اس سے پہلے خضر کو تعلیم کی تھی. اس کے دو نام ہیں، دعائے کمیل اور دعائے خضر. کمیل کو بعد میں پڑھائی، خضر کو پہلے پڑھائی، کیونکہ خضر پہلا صحابی تھا. بندوں کو برداشت ہی نہیں ہوتے جملے. خضر پہلا صحابی تھا، کمیل بعد کا صحابی تھا. پہلے خضر کو پڑھائی، خضر نے پڑھی، اس کا نام دعائے خضر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیوں دعا مانگتے ہیں امام؟ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہو وہ دعا کیوں مانگے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں، اب میں بات مکمل کروں گا، آپ کی خاموشیوں سے بھی فائدہ اٹھاؤں. مجھے عجلت نہیں ہے کہ میں آپ کی داد سمیٹ کے چلا جاؤں. توجہ بھائی صاحب. امام دعا کیوں مانگتے ہیں؟ وجہ کیا مانگتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے شاباش. جب علی کے پاس سب کچھ ہے، علی قسیم الرزق ہیں، جس کا عقیدہ وہ بولے، جس کے نظریے توحید کو چوٹ نہیں لگ رہی وہ بولے. علی قسیم الرزق ہے نا، ہیں تو پھر علی کیوں مانگتے؟ علی پھر دعا کیوں مانگتے؟ ایک فارمولہ بتا دوں، اسے لطف لینا. معصوم دعا اسی لیے مانگتے ہیں جس لیے وضو کرتے ہیں. نہیں چلیں اسے اور آسان کرتے. معصوم کے دعا مانگنے کی وجہ بھی وہی ہے جو وجہ وضو کرنے کی. وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ میں آیا ہوں، میں نے ابھی کہا ہے ملک صاحب سے وضو کرنا ہے، آؤ جی کر لو. کیوں کیا وضو؟ جو گھر میں کیا تھا نا وہ رستے میں ٹوٹ گیا، وہ باطل ہو گیا. کیوں باطل ہو گیا؟ کوئی رجس قریب آیا، وضو ٹوٹ گیا. آل محمد بار بار وضو کیوں کرتے؟ جب رجس قریب آتا ہی نہیں. رجس قریب آئے گا تو پہلا وضو ٹوٹے گا. جب رجس قریب آتا ہی نہیں تو وضو بار بار کیوں؟ جو فجر میں کیا ایک بار وضو کر لیا، پھر ساری زندگی اسی سے نمازیں پڑھتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ معصوم وضو کرتے ہیں وضو سکھانے کے لیے، دعا مانگتے ہیں دعا سکھانے کے لیے. معصوم نے دعائیں تعلیم کی ہیں، وہ دعائیں پڑھیں لیکن اس نیت سے پڑھیں کہ انہوں نے مانگی نہیں، انہوں نے سکھائی. بھائی توجہ، دعا انہوں نے مانگی نہیں، دعا انہوں نے سکھائی. ورنہ آپ ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ آپشنز دیتا ہوں، وہ کر کے دکھائی بلا تفریق عقائد. پھر آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کریں اور وہ کر کے دکھائیں. نانا جو ہوتا ہے اسے نواسے سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور نانے نواسوں کو اٹھا بھی لیتے ہیں. نانے نے نواسے کو اٹھایا ہوا ہو اور نمازی بھی ہو، نانا نمازی بھی ہو اور نواسے کو اٹھایا ہوا ہو، نماز کا وقت قریب آ جائے تو بڑی بھی محبت ہو تو بیٹی سے کہتا ہے اسے سنبھالو میں نماز پڑھ لوں.
تو وہ کیسا نانا تھا جو بیٹی سے کہہ رہا تھا اسے بھیج میں نماز پڑھ لوں؟ یار جیسے بات سمجھ آئیے، وہ ہاتھ اٹھائے، وہ کیسا نانا تھا جو بیٹی سے کہہ رہا تھا اسے بھیج؟ پھر حسین آئے، آگے پشت رسول پہ بیٹھے۔ کب تک بیٹھے؟ جب تک بات طے نہ ہو۔ بات طے ہونے تک بیٹھے، پھر اترے اور چلے گئے۔ لوگوں نے تو دیکھا تھا بیٹھے، کئی بار دیکھا تھا۔ گھر گئے اور سرگوشیاں بھی ہوئی۔ مسجد میں جو ہوتا ہے وہ نمازی گھر جا کے ضرور بتاتے، جو مسجد میں ہوتا ہے، جو مولوی صاحب کریں، جو پیش نماز کریں، جو ساتھی کریں، وہ نمازی گھر جا کے ضرور بتاتے ہیں آج مسجد میں یہ ہوا ہے، آج مسجد میں یہ نیاز تھی، آج مسجد میں یہ حاضری تھی، آج مسجد میں یہ پلاؤ تھا، آج فلاں کا بچہ نمازوں کے درمیان آ گیا تھا، وہاں بھی کچھ ایسا واقعہ تھا۔ نمازی گھر گئے اور گھر جا کے بتا رہے تھے کہ آج حسین آ گئے تھے اور پشت رسول پہ بیٹھ گئے تھے۔ سرگوشیاں پورے مدینے میں تھیں اور آیتیں سنا رہے تھے، ایک دوسرے کو قرآن کی آیات سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا رسول سے پوچھنا تو چاہیے کہ کیا ہم بھی نواسے کو بٹھا لیں؟ اگر یہ سنت ہے تو ہم بھی اپنی پشت پہ اپنے نواسے کو بٹھائیں۔ قبلہ تو انہوں نے ایک بندے کو منتخب کیا جن کا نام ہے ابو سعید خدری۔ ان سے کہنے لگے آپ پوچھئے کہ اگر اجازت ہے، سنت ہے تو ہمارا نواسہ بھی ہماری پشت پہ بیٹھے۔ وہ حضرت ابو سعید خدری نبیوں کے سلطان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے سرکار ایک بات پوچھنا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا مجھے معلوم تو ہے تمہیں کیا پوچھنا ہے، لیکن بہتر یہی ہے تم پوچھو۔ کہنے لگے سرکار وہ پوچھنا یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں آیت ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا سرکار کل آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھ گئی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی۔ سرکار نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا۔ نہیں آپ آباد ہیں، کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں، آپ جی ہیں جی سلامت ہیں۔ بہت اچھے آپ کے سننے کے کیا کہا، کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ اب کسی کی اولاد اللہ کا ذکر ہے؟ کسی کی اولاد اللہ کا ذکر ہے؟ توجہ، تمہاری اور ان کی اولادوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت۔ لوگ مال پہ بھی ناز کرتے ہیں، اولاد پہ بھی ناز کرتے ہیں، بیٹوں پہ بھی ناز کرتے ہیں، اور مال کی حیثیت کیا ہے؟ موت کی ہچکی آئی، مال کی اہمیت ختم، ہاتھ خالی، کفن میں بھی محتاج، ایک کپڑا اپنے مال سے اپنے لیے نہیں خرید سکتا، مال کی حیثیت ہی ختم۔ اب بیٹے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، پڑیاں رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، مٹی ڈل گئی، بیٹے بھی ختم۔ مٹی کی آخری مٹھی پڑنے کے بعد بیٹے بھی کسی کام کے نہیں۔ یہ تیرے اور میرے بیٹے جو مٹی کی آخری مٹھی قبر پہ پڑنے تک کام آئے وہ میرے اور تیرے بیٹے ہیں، جو قبر بند ہونے کے بعد کام آئے وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ نہیں آپ آباد رہے، میں چھوٹے چھوٹے جملے کہہ رہا ہوں تاکہ عزیزان بھی سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے یہ فرق رکھنا پڑے گا آپ کو، اپنے میں اور ان میں فرق رکھنا پڑے گا، اور فرق ہے ہی بڑا۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے جھولا لیتے ہیں، پالنا لیتے ہیں، گہوارہ لیتے ہیں، جو متبادل لفظیں ہیں وہ ساری ڈھونڈ لیں۔ وہ گہوارہ لے کے اس میں بچے کو ڈالتے ہیں، پھر مائیں، خالائیں، بہنیں وہ جھولا جھلاتی،
پھر 2 سال بعد بچہ چلنے لگتا ہے، پھر وہ جھولے کی طرف جاتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے چلنے دو۔ پھر جھولے کو کیا کرتے ہو؟ جھولے میں ابا جی لیٹتے ہیں، پھر امی آرام کرتی ہیں اس میں، کوئی خالہ بیٹھ جاتی ہے، کسی بہن کے کام آتا ہے نہیں، پھر جھولا کباڑ خانے میں چلا جاتا ہے، وہ کسی اور کام نہیں آتا۔ پھر کوئی بچہ ہوا تو اس میں لٹا لیں گے۔ یہ تم میں اور ان میں فرق ہے، تیرا بچہ چلنے لگے تو تیرا جھولا کباڑ خانے میں، ان کا چلنے لگے تو ان کا جھولا کائنات میں اولاد بانٹنے لگتا ہے۔ زندگی آپ کی سلامت، فرق تو سمجھو نا، پہلے فرق کیا ہے؟ پھر الگ الگ کرنے کی سوچنا۔ بندے کہتے ہیں اللہ اور ہے، بندے کہتے ہیں یہاں تک اختیارات اللہ کے ہیں، اس سے آگے اختیار آل محمد کے، یہاں آل محمد کے اختیارات ختم، پھر آگے اللہ کے۔ یہ تقسیم بندے کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اسی سے توحید سمجھا رہے ہیں کہ یہاں تک آل محمد کر سکتے ہیں۔ بھئی کہاں تک کر سکتے ہیں تم بتا دو، آل محمد کہاں تک کر سکتے ہیں؟ ہم تمہاری مان لیں گے۔ یہ ذرا سنجیدہ بحث ہے۔ آل محمد کہاں تک کر سکتے ہیں وہاں تک بتا دو، اس سے آگے پھر اللہ کو مان لیتے ہیں۔ بتاؤ آل محمد ختم کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی لکیر کھینچو، ایک لکیر کھینچ لو کہ یہاں تک اولاد ابو طالب ہیں، اس کے بعد اللہ ہے۔ ہاں لکیر کھینچ، پھر میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، لکیر کھینچ کے تو آل محمد کو محدود نہیں کرے گا، اللہ کو محدود کرے گا۔ جنہیں اس جملے کی سمجھ آئی ہے میں ان کو سلام کر رہا ہوں، جنہوں نے اس جملے پہ داد دی ہے۔ لکیر کھینچ کے تو نے آل محمد کو محدود نہیں کیا، تو نے اللہ کو محدود کیا۔ تو پھر مجھے کہنے دو، اگر تو نے اللہ کو بھی محدود کیا ہے تو پھر میں یہ جملہ کہنے کی حق رکھتا ہوں کہ آل محمد کی سرحد کا نام توحید ہے۔ یعنی اس سے آسان گفتگو تو نہیں کر سکتا نا، بلکہ بولو حیدری، آل محمد کی سرحد کا نام توحید ہے، پھر اس کے بعد اللہ شروع ہوتا ہے۔ تم نے کیا اسے سمجھ رکھا ہے یہ مرکز اور پنجاب کی حکومت ہے کہ مرکز میں کچھ اور ہوتا ہے پنجاب میں کچھ اور ہوتا ہے؟ نہیں، جو علی کرتے ہیں وہی اللہ کرتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی علی کرتے ہیں۔ توجہ ہے صاحب؟ اور جس بندے کو سمجھ نہیں آئی اسے میں بڑے آسان طریقے سے سمجھا دوں ایک آیت پڑھ کے۔ ہجرت کی رات یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ بولیں، میں جلدی چلا جاؤں گا، آپ گھبرائے ہوئے کیوں؟ شب ہجرت یاد ہے نا؟ علی بستر پہ سوئے تھے، تو پھر جس کا جو بھی عقیدہ ہے اہل سنت کے مواقف سے لے لو، ان کے مصادر سے لے لو، ہجرت کی رات نیند میں کیا ہوا تھا؟ سوئے تھے علی، تو کیا ہوا تھا؟ اپنے میں اور علی میں فرق سمجھ۔ تو سو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، علی سوئے تو اللہ سے باتیں کرتا۔ فرق تو سمجھنا، علی کو نیند آ جائے تو علی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر ہجرت کی رات ہوا کیا تھا؟ تجارت ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کس چیز کی؟ جان کی اور رضا کی۔ اللہ نے رضا بیچی، علی نے جان بیچی۔ اللہ نے جان خریدی، علی نے رضا خریدی۔ توجہ، اللہ نے علی کی جان خریدی، علی نے اللہ کی رضا خریدی۔ جان اللہ کی ہو گئی، رضا علی کی ہو گئی۔ میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بزرگ محسوس نہیں فرمائیں گے۔ میں ابھی یہ رومال بیچ دوں اور شاہ صاحب سے، ناظم ممبر صاحب سے کہوں جی آپ خرید لیں، کہیں جی خرید لیں، کتنے کا ہے؟ میں کہوں جی 100 روپے کا۔ یہ رومال رکھ لیں، جیب میں ڈال لیں، میں 100 روپے اپنی جیب میں ڈال لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پسینہ ہے، یہ رومال نکالنے لگے تو میں کہوں ہوں، مجھ سے تو پوچھ لیں۔ تو یہ کہیں گے اب پوچھنا کیا بھائی،
آپ تو بیچ چکے ہیں، اس پہ تصرف میرا ہے، میں اسے پسینہ صاف کروں، اسے پھاڑ دوں، اسے جلا دوں، اس پہ حق میرا ہے۔ 100 روپیہ آپ کا ہے، جہاں چاہیں استعمال کریں۔ یہ تقاضا دیانت ہے کہ چیز بکنے کے بعد اس پہ حق نہ جتایا جائے۔ علی نے جان بیچی تھی، جان بیچنے کے بعد دیکھ لو ہجرت کی رات سے لے کے 21 رمضان کی صبح تک علی نے زرہ نہیں پہنی۔ لوگ پوچھتے تھے زرہ کیوں نہیں پہنتے، تو علی کہتے تھے میں نے جان بیچ دی۔ اب جان جانے، اس سے زیادہ آسان کر کے نہیں سمجھا سکتا، میں نے تو جان بیچ دی، اب جان جانے اور وہ جانے جس کی جان ہے۔ بھئی علی بھی دیانت دار ہے، اللہ خالق دیانت ہے۔ علی نے جان بیچ دی، جان بیچنے کے بعد علی نے حق نہیں جتایا۔ اللہ نے کیا بیچا؟ اللہ نے رضا بیچی۔ بیٹا کس سے ملتا ہے؟ رضا سے۔ رزق کس سے ملتا ہے؟ رضا سے۔ آپ کی زندگی ہوں سلامت رہے۔ یہ ساری دعائیں قبول کس سے ہوتی ہیں؟ رضا سے۔ اللہ نے رضا بیچ دی۔ اچھا، آپ جو علی کو خلیفۃ و بلا فاصل بھی نہیں مانتے نا، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، وہ بھی فوتگی پہ چلے جائیں نا تو جا کے افسوس کرتے ہوئے کہتے یہی ہیں جو اللہ کی رضا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ بھی افسوس کرتے ہوئے کہتے یہی ہیں جو اللہ کی رضا۔ اب رضا ہے کس کے پاس؟ اگر رضا علی کے پاس ہے تو رزق مانگ۔ چلے جو بندے ابھی تک نہیں بولے میں ان سے دانت چھیننے لگا ہوں، اب وہ زمین پکڑ کے بیٹھے۔ میں اپنی روش پہ آ رہا ہوں، جو بندے دانت نہیں دینا چاہتے ان کی طرف آ رہا ہوں۔ علی سے بیٹا مانگ۔ علی کے دیے ہوئے بیٹے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، جو بیٹا علی دیتا ہے وہ کنفرم حلالی ہوتا ہے۔ آپ جیئے، آباد رہے، سلامت رہے۔ آپ جیئے۔ پنیم آتا ہے کہ توحید کو آپ فارغ کر دیتے ہیں، اس پہ وضاحت کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوال اچھا ہے، لال خان کا سوال اچھا ہے۔ ہاں جی، سردار ہے نا، بلوچ سردار ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں تو صرف بلوچ ہی سردار ہے۔ اور توجہ فرمائیے گا، بندے کہتے ہیں کہ توحید کو، انہوں نے کہا توحید کو فارغ کرو۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں توحید کو فارغ کرنے والے؟ وہ اللہ فارغ ہو سکتا ہے جس کے ماتحت علی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ وہ اللہ فارغ ہو سکتا ہے جس کے ماتحت علی ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ بات کرنے والے میرے سامنے آگے بات کریں تو میں ان سے بات کروں۔ بارش کون برساتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ رکھا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ رکھا ہے جو بارش برساتا ہے۔ توجہ، فرشتہ بارش برسائے تو اللہ ہے، علی بیٹا دے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کچھ، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا۔ فرشتے کا اختیار مان رہے ہو؟ فرشتے کا اختیار مان رہے ہو؟ جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں، فرشتے کا اختیار مانتے ہو؟ ان کا نہیں مانتے جس گھر کے بچے فرشتوں کے چھنے ہوئے پر واپس کر دیتے ہیں، اس گھر کا اختیار بھی سمجھو کہ اس گھر کا اختیار کیا ہے۔ اللہ کیسے فارغ ہو گیا بھائی؟ اور پھر پہلے ہم سے کلمہ سن، جی بسم اللہ، پہلے ہم سے کلمہ سن، پھر تمہیں پتہ چلے ہمارا عقیدہ کیا۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ محمد علی، اللہ محمد علی، ان کو ہم الگ الگ نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو فرق ڈالتے ہیں وہ کافر ہیں۔ توجہ ہے، ہم ان کو الگ الگ نہیں کرتے۔ جب اللہ کہتے ہیں فوراً محمد کہتے ہیں، جب محمد کہیں فوراً علی کہتے ہیں۔
علی ولی اللہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. علی ولی اللہ صرف وہ بندے نہیں پڑھتے، اس جملے پہ داد نہ دینا، اسے سمجھ نہ دو. علی ولی اللہ صرف وہ بندے نہیں پڑھتے جنہوں نے یا نبی نیا بنانا ہوتا ہے. بڑی سادہ بات ہے. علی ولی اللہ قبلہ صرف وہ بندے نہیں پڑھتے یا وہ نبی نیا بناتے یا امام نیا بناتے، یا وہ نیا نبی بنا لیتے ہیں یا وہ نیا امام بنا لیتے ہیں. امام بننے کا شوق بھی تو بڑے بندوں کو ہے نا. امام بننے کا شوق بھی بڑے بندوں کا، پیسے دیکھ کے پھر اپنے آپ کو امام منواتے ہیں. اگر ان کو امام نہ مانا جائے بھئی توجہ، تو پھر کہتے ہیں تمہاری نماز باطل. اگر ان کو امام نہ مانا جائے تو کہتے ہیں تم دائرہ اسلام سے خارج. علی کو مدینے میں بندے امام نہیں مانتے تھے، علی تو کسی سے نہیں لڑتے تھے. جملہ سنیں اور فیصلہ کیجئے. دعا حق بنے تو دعا دیجئے گا، نہ بنے تو نہ دیجئے گا. علی نے اپنے آپ کو امام نہ ماننے والوں سے لڑائی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ جنہوں نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، اللہ ان سے نہیں لڑا. آپ نے غور نہیں فرمایا، اللہ ان سے نہیں لڑا. فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، تو اللہ آیا لڑنے. بھئی توجہ، اللہ نے فیصلہ کر لیا، کہتا ہے تو کہتا رہے، بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے. خدا تو میں ہی ہوں نا، کہنے سے بند تو نہیں جائے گا. علی نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا، بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے. یار جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے. بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، امام تو میں ہی ہوں. توجہ ہے صاحب. اور پھر علی کے اختیارات کون چھینے؟ دو جملے اور سن لیں اور میں فضائل کی منزل تمام کروں. مولا گھر سے نکلے، گلی میں آئے، محلہ بنو ہاشم مدینے کا شہر، اور گلی کی نکر پہ ابو ذر بیٹھے. بندوں کو کیا پتا ابو ذر کون ہے؟ یہ ابو ذر وہ ہستی ہیں جو شام رہے تھے کچھ عرصہ. شام رہنا آسان نہیں تھا، اور ابو ذر جیسے بندے کے لیے رہنا آسان بالکل نہیں تھا. ابو ذر شام رہے، کبھی وقت ملا تو میں ابو ذر پہ مجلس پڑھوں گا. ابو ذر شام رہے تو شام میں مولا کے فضائل پڑھتے تھے. شام میں مولا کے فضائل پڑھتے اور کرتا کندھے پہ رکھتے. کرتے سے مراد ہے اوپر والا کپڑا، وہ قمیض شرٹ کرتا کندھے پہ رکھتے تھے، پہنتے نہیں تھے. بندوں نے پوچھا ابو ذر یہ کیا طریقہ ہے؟ مدینے میں بندے کرتے نہیں پہنتے. ابو ذر نے کہا مدینے میں پہنتے ہیں، میں نے شام آ کے اتارا ہے. انہوں نے پوچھا شام کیوں اتارا ہے؟ ابو ذر کہنے لگے میں نے سنا ہے شام میں علی کی ولایت کے اقرار کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں، ہم نے اتار لیے کہیں علی کے لیے کوڑا کھاتے ہوئے کرتا اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. ابو ذر گلی کی نکر پہ بیٹھے ہوئے اور علی گھر سے نکلے. ابو ذر رو رہے تھے، آنسو گر رہے تھے آنکھوں سے، رخساروں سے گزر کے مٹی پہ گر رہے تھے اور مٹی میں چل رہے تھے. اتنا رو رہے تھے کہ علی قریب آ گئے. آگے ابو ذر کو دیکھا اور جہاں مٹی پہ ابو ذر بیٹھا تھا وہیں پہ کریم مالک بھی بیٹھے. قبلہ ابو ذر کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے، پورا نقشہ سمجھیں گے تو لطف آئے گا. ابو ذر کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے سینے میں لے کے علی آواز دے کے کہتے ہیں میرے ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ یہ سند تھی ابو ذر کے لیے کہ علی کہتے تھے میرے ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ ابو ذر کہنے لگے مولا رو نا، لوگوں نے آپ کی حکومت چھین لی. مولا نے فرمایا اچھا اس لیے رو رہے ہو کہ لوگوں نے میری حکومت چھین لی، میرے کچھ سوالوں کا جواب دو. جی مولا. مولا نے فرمایا صبح وقت پہ سورج نکلتا ہے؟ جی مولا.
نکلتا ہے، وقت غروب ہوتا ہے، جی بادشاہ ہوتا ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، جی سرکار ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، جی سرکار ہوتا ہے، نیند آتی ہے، جی سرکار آتی ہے، بیداری ہوتی ہے، جی سرکار آتی ہے، پھولوں میں رنگ ہے، جی بادشاہ ہے، پھول خوشبو دیتے ہیں، جی سرکار دیتے ہیں، بارش برستی ہے، جی سرکار برستی ہے، سمندر میں پانی ہے، جی سرکار ہے، پانی میں روانی ہے، جی سرکار ہے، روانی میں کشتی چلتی ہے، جی سرکار چلتی ہے، پتھر میں کیڑے کو رزق ملتا ہے، جی بادشاہ ملتا ہے، ماؤں کے رحموں میں بچوں کی شکلیں بنتی ہیں، جی سرکار بنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں کس نے کہا لوگوں نے میری حکومت چھین لی؟ جس کا عقیدہ ہے وہ تو بولے گا نا، پھر تمہیں کس نے کہا؟ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ یہ بے نیازی ہے کہ ان کے اقتدار کو کسی سے خطرہ ہی، اور یہ جو دنیا کو ملی ہوئی ہے نا، وارث زمانہ موجود ہیں، صلوات پڑھیں بلند آواز سے، محمد محمد۔ یہ مہلت ہے، جس نے ان کے اختیارات پہ شک کرنا ہے کر لے، جس نے ولایت پہ کرنا ہے کر لے، یہ مہلت ہے، اور وہ مہلت تھوڑی نہیں دیتے، لمبی مہلت دیتے، لمبی مہلت دیتے ہیں، وہ آ جائیں گے تو فیصلے ہو جائیں گے۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ شیطان کو قتل کریں گے، ابلیس کو میرے مولا قتل کر دیں۔ جملہ بڑا عجیب ہے، جہاں جہاں میں جو پہنچانے وہاں تک پہنچے۔ ابلیس کو میرے مولا قتل کریں گے، ابلیس کے قتل کے بعد کچھ بندے میرے مولا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے مولا آپ واپس چلے جائیں۔ کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے نا، ابلیس کے قتل کے بعد کچھ لباس والے بندے میرے مولا سے کہیں گے مولا آپ واپس چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے جو امام سے الجھے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے، جو ولایت سے الجھتا ہے وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، اسے کسی اور ابلیس کی ضرورت نہیں، وہ خود ابلیس ہے، وہ خود شیطان ہے۔ ہاں ایک بات ہے سرگودا والوں، اگر اس بات پہ کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے نا، یہ تھوڑے سے مٹھی بھر بندے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑے سے بندے ہیں، تو بھئی ہم ہوتے ہی تھوڑے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں ہم، جتنی گندم ہوتی ہے اتنا زعفران تو نہیں ہوتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اتنی یا علی یا علی، تھوڑے ہی ہم ہوتے ہیں، زیادہ ہم نہیں ہوتے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کبھی زیادہ ہوئے ہی نہیں، اور ریشو بتا دوں کتنے بندوں میں سے کتنے بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ مدینے میں جتنے بندے ولایت والے تھے سارے محمد کے جنازے میں تھے۔ جی بسم اللہ، تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں، تھوڑے بندے ہوتے ہیں۔ ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ ہاں ایک بات ہے، الجھتے ہم کسی سے نہیں، میں بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ ہر بندہ اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے۔ میری بیٹیوں کی عزت قربان ولایت امیر پر، بیٹوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بندے بیٹے بیٹیوں کی عزت پہ قربان کرتے ہیں۔ میں بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، بیٹیوں کی عزت قربان میرے مالک کی ولایت پر۔ آسان نہیں ہے علی ولی اللہ پڑھنا، اگر آسان ہوتی ولایت تو 329 ہجری سے لے کر
1440 ہجری کی 8 ربیع الاول کی اس سپہر تک میرا امام پردہ غیب میں بیٹھ کے خون نہ روتا. بس وقت تھوڑا بچ گیا ہے، چونکہ سورج غروب ہونے کو ہے، آپ کو ماتم بھی کرنا ہے. شام ہونے سے پہلے 2 جملے کہوں گا اور وہ تابوت آئے گا جس تابوت کے اٹھنے کے بعد یتیموں کا سہارا یتیم ہو گیا. آج کی مجلس آپ کی آنکھیں پرنم ہوئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اکثر جگہوں پہ آج کی مجلس اور آج کے تابوت، آج کے تعزیے کا نام ہے چپ تعزیہ. کیا نام ہے؟ چپ تعزیہ. اسے چپ تعزیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہے چپ تعزیہ؟ اس کا نام چپ تعزیہ اس لیے ہے کہ یہ وہ تابوت ہے جس پہ رونے کی اجازت نہیں تھی. سلامت میں یہ وہ تابوت ہے جس پہ رونے کی اجازت نہیں تھی، حاکم کی طرف سے پابندی تھی. کہ کوئی نہ روئے، کوئی نہ روئے. بندوں کو مظلومیت سمجھ نہیں آتی. شوہر ہو اور ایک بیٹا ہو، بیٹا غیبت میں چلا جائے، شوہر کا جنازہ اٹھ جائے، کتنی مظلومہ تھی 12ویں امام کی ماں. آباد رہیں، سلامت رہیں. آپ کی زندگیاں ہوں جن کے ہاتھ سینوں پہ آگے بڑھ جاتے. جی میں لاکھ بات کہتا ہوں. سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں لیکن باقر سجاد ساتھ تھے نا. سارے سفر میں ساتھ تھے نا، جو دلاسے دیتے تھے. گھر میں 2 ہی مرد تھے، ایک شوہر ایک بیٹا. 25 سال کا شوہر، 5 سال کا بیٹا. 25 سال کے شوہر کا جنازہ اٹھ گیا، 5 سال کے بیٹے کا دشمن زمانہ. اس ماں نے تنہائی میں وقت کیسے گزارا. ایک پھوپھی تھی امام کی جن کا نام ہے حکیمہ خاتون اور سیدہ نرگس. امام کے جنازے پہ رونے پہ اتنی پابندی تھی کہ ایک کنیز رونا چاہتی تھی. میں نے منتہی الاعمال میں پڑھا ہے، ایک کنیز رونا چاہتی تھی. پابندی اتنی تھی کہ وہ اپنے رونے کو ضبط کرتی رہی یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی. اس لیے جب 11ویں امام کا جنازہ ہے کھل کے رونا، اس لیے رونا کہ یہ وہ جنازہ ہے جس پہ رونے کی اجازت نہیں تھی. پتہ نہیں نوجوان ماتمی اس جملے پہ کتنا ماتم کریں گے. مظلوم کربلا کے جنازے پہ ایک بین کی اجازت تھی. مظلوم کربلا کے جنازے پہ ایک بین کی اجازت تھی، لیکن 11ویں امام کے جنازے پہ ایک بین کی بھی اجازت نہیں تھی. بندے پوچھتے آل محمد کی مظلومیت کیا ہے؟
میں تجھے ایک اشارہ دوں. 255 ہجری 255 سال. او مسلمان غور تو کرنا، 255 سال میں کتنی نسلیں گزرتی. اتنی دشمن تھی امت اس خاندان کی کہ 255 سال میں 11 نسلیں شہید ہو گئی. 11 نسلیں 255 سال میں شہید ہو گئی. آباد رہیں، سلامت رہیں. اور جو آخری زمانہ ہے، جو آخری 3 امام ہیں 12ویں سے پہلے، ذرا غور فرمائیں. مولا تقی حیات طیبہ 28 سال، مولا نقی حیات طیبہ 41 سال، مولا عسکری 25 سال. میں اکثر ذاکرین سے کہتا ہوں صرف ایک شہزادے کا ذکر نہ کیا کرو. 61 ہجری سے لے کے 255 ہجری تک 190 سال میں اس گھر سے کئی علی اکبر ایسے ہیں جن کا جنازہ اٹھا. صرف ایک جوانی نہیں اٹھی، کئی جوانوں کے جنازے اٹھے. آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے. چوتھے امام کو زہر ملی، 5ویں کو زہر، دوسرے کو بھی زہر ملی تھی لیکن جنازے پہ تیر بھی لگے تھے. مسلمان کھل کے سامنے آئے تھے، لیکن کربلا کے بعد پھر تیر نہیں، پھر تلوار نہیں، پھر خنجر نہیں. 2 ہتھیار تھے، یا زندان یا زہر. چھپ چھپ کے مسلمان وار کرتے تھے کیونکہ دربار میں پڑے ہوئے علی کی بیٹی کے خطبے سے ڈر گئے تھے مسلمان. پھر اس کے بعد چھپ چھپ کے وار کرتے تھے، زہر دیتے تھے. آؤ میں بالکل قریب آ گیا، انتظار نہیں کرواتا. چوتھے امام کو 25 محرم کی رات زہر ملی، 25 محرم کی فجر میں شہادت ہو گئی. 5ویں امام کو زہر ملی، 7 کو صبح شہادت ہو گئی. 6 امام کو 15 شوال کی رات زہر ملی، صبح شہادت ہو گئی. 7ویں امام کو 25 رجب کی رات زہر ملی، صبح شہادت ہو گئی. 8ویں امام کو 17 صفر یا 23 ذکات کی رات زہر ملی، صبح شہادت ہو گئی. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. 8ویں امام کو رات زہر ملی، صبح شہادت ہو گئی. 9ویں امام کو رات زہر ملی، صبح شہادت ہو گئی. 10ویں امام کو 3 رجب کی رات زہر ملی، صبح شہادت ہو گئی. ایک ایک رات کی زہر ہے، ایک ایک رات کی زہر ہے. ایک ایک رات تڑپے چوتھے سے لے کے 10ویں تک. لیکن میرا عسکری مولا 5 سال تڑپا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور تو ماتم کر سکے. میرا 5واں امام 5 سال تڑپا. مضمون مشکل ہے چونکہ اکثر پڑھا نہیں جاتا، لیکن کوشش کرنا سرکار وارث آپ کو گریہ عطا کرے، آپ کی آنکھیں برسے. زہر کیوں دیتے تھے بار بار؟ ہلکا ہلکا زہر دیتے تھے کہ باپ تڑپے، بیٹا سامنے آئے. اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں. باپ تڑپے، بیٹا سامنے آئے، ہم پہلے بیٹے کو قتل کریں. لیکن باپ نے بیٹے کو کہہ دیا تھا، اے ہماری دادیوں کے پردوں کے منتقم، دادا حسین کے خون کا انتقام لینے والے، یہ میرے ٹکڑے بھی کر دیں، تو نے غیبت کے پردے سے باہر نہیں آنا. یہ مجھے اذیت دیتے ہی اس لیے ہیں کہ تجھے ڈھونڈے. پہرا تھا امام کے گھر پہ، جو اندر آتا تھا اس کی بھی تلاشی، جو باہر جاتا تھا اس کی بھی تلاشی. بار بار تلاش کرتے تھے. پھر جو آخری زہر دی گئی نا میرے امام کو، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور تو ماتم کر سکے، جو آخری زہر میرے امام کو 11ویں امام کو دی گئی ہے وہ 5 ربیع الاول کو دی گئی ہے. 3 راتیں تڑپا ہے تیرا امام.
آباد رہو سلامت ہو۔ 3 راتیں امام تڑپتے تھے۔ بی بی حکیمہ خاتون اور سیدہ نرجس سسکیوں میں روتی تھی، سسکیوں میں، کیونکہ پابندی تھی کسی بی بی کے رونے کی آواز باہر نہ جائے، کسی بی بی کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ 6 گزر گئی، 7 گزر گئی، آخری جملے میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ 7 گزر گئی، 7 کی شام ہو گئی، امام نے تڑپنا شروع کیا۔ امام کا بدن اتھر تڑپتا تھا کہ تہ خانے سے 12واں نکل کے سامنے آتا تھا تو آواز آتی تھی دادی زینب کی سنت ادا کر، 70 قدم پہ کھڑا رہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ امام دیکھتے رہے۔ اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں، اللہ کرے ایسا منظر نہ ہو باپ سامنے شہید ہو رہا ہو اور بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہو اور قریب نہ آئے۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہے کہ 12ویں امام دیکھ رہے تھے دور کھڑے ہو کے کہ 8 ربیع الاول کی صبح میرے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پابندی تھی کوئی گریہ نہ کرے، آنسو روتا تھا تیرے امام، رونے کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ بس اللہ جب جنازہ اٹھنے کا وقت آیا اور 12ویں کی یتیمی کا ماتم کرنے والوں، آج کائنات کے یتیم سنبھالنے والا یتیم ہو گیا ہے۔ جب جنازہ اٹھنے کا وقت قریب آیا، تابوت لے آنا سامنے، جب جنازہ اٹھنے کا وقت قریب آیا اس وقت میرے 12ویں امام نے کہا تھا ہے کوئی جو مجھ غریب بے وطن پردیسی کے باپ کا جنازہ اٹھائے۔ اس وقت 11ویں امام کا جنازہ فضا میں معلق ہو گیا۔ 12ویں نے پوچھا کون ہے جنازہ اٹھانے والا؟ ایک طرف سے آواز آئی میں تیرا نانا محمد آ گیا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی میں تیرا دادا علی آ گیا ہوں، ایک طرف سے آواز آئی میں تیرا دادا حسن آ گیا ہوں، چوتھی طرف سے رونے کی آواز آئی۔ 12واں پوچھتا ہے یہ چوتھا کون ہے؟ فرمایا میں وہ ہوں جسے بیٹوں کے جنازے اٹھانے کی عادت ہے، کبھی علی اکبر اٹھاتا ہوں، کبھی علی اسماعت میں حسین۔